بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ادریس اوان، ایڈوکیٹ فرام ایبٹ آباد۔ آج میں بات کروں گا ماہ اکتوبر کے حوالے سے۔ ماہ اکتوبر پوری دنیا میں چھاتی کے سرطان کے خلاف آگاہی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں تقریبات منعقد ہوتی ہیں اور اس بیماری کے حوالے سے معلومات فراہم کی جاتی ہیں کہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اور کون سے ایسے طریقے ہیں کہ پورے عوام کو سینسٹائز کرتے ہوئے ہم اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ہماری خواتین خاص کر۔ اور زیادہ تر یہ بیماری خواتین میں ہوتی ہے۔ چھاتی کا کینسر اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر پیشنٹ جو ہیں خواتین ہی آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم عورتوں کے حقوق کی بات کریں، اگر ہم عورتوں کے حقوق کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم نے اس پہ بات کرنی ہے ان کی پروٹیکشن کی، تو پھر ہمیں مکمل طور پر ان تمام ایشوز پر بات کرنی ہوگی جو عورتوں کی صحت کے متعلق ہیں، عورتوں کی خوراک کے متعلق ہیں اور عورتوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے ہیں۔ ان تمام ایشوز پہ ہم نے کھل کر بات کرنی ہے اور کھل کر ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ہم نے عوام الناس کو شعور اجاگر کرنا ہے، ہم نے عوام الناس کے اندر، اور ہم نے تمام یعنی کہ مذہبی اور دینی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے، ہم نے اس امبریلا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے جو ہے نا ان کی پروٹیکشن کی بات کرنی ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا ہے جی پورے ورلڈ میں جو زیادہ تر سالانہ جو اموات ہو رہی ہیں جو کینسر کی وجہ سے، وہ خواتین کے اندر جو ہو رہی ہیں وہ چھاتی کے سرطان کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اور ایک غیر سرکاری سروے کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ پورے دنیا میں ہر 10ویں عورت جو ہے نا جی، یعنی کہ ہر 10ویں عورت جو ہے اس مرض کا شکار ہے اور اس مرض میں کسی نہ کسی صورت میں وہ یعنی کہ وہ اس سے متاثر ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ زیادہ تر جو ہے نا خواتین کا اس میں جو ہے نا جی یعنی بہت زیادہ خواتین اس میں جو ہے نا جو بیمار ہیں جن کو چھاتی کے سرطان کی شکایت ہے۔ اور سب سے زیادہ اس بیماری کا پھیلنا جو آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی کہ شعور نہیں ہے لوگوں میں، لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ اگر چھوٹی موٹی کوئی تکلیف کسی خاتون کو ہوتی بھی ہے تو وہ بر وقت اس کا چیک اپ نہیں کروا رہی ہوتی، اور اس طرح وہ اس بیماری میں یعنی کہ وہ گر جاتی ہے اور اس کا بر وقت علاج نہ ہونا جو ہے جی اس کی موت کا سبب بنتا ہے۔ تو ہم اگر پوری دنیا کی طرح اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی یہ مہم جو ہے نا جی زور و شور سے جاری ہے۔ 2004 میں پاکستان میں پنک ربن مہم شروع ہوئی تھی، یعنی پنک ربن مہم 2004 میں جب شروع ہوئی، اس کے بعد مسلسل یعنی کہ لوگوں میں شعور و آگاہی کے لیے پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں، میڈیا میں آ رہا ہے، خواہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، تمام میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے، تمام ادارے اس پہ بات کر رہے ہیں، اور ہماری ہاسپٹلز میں ہمارے محکمہ صحت جو ہے اس پہ بہت بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک وہ یعنی کہ ہم اس لیول پر نہیں پہنچے کہ ہم اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں جو ہے جی زیادہ اس کو اوور کم کرنے میں ہم جو آگے بڑھ سکیں اور زیادہ اس کو اوور کم کرنے میں اس یعنی اپنی جو ہے نا جی خدمات سر انجام دے سکیں۔ اور اس میں زیادہ تر ادویات کی بات کرنی ضروری ہے، جو ادویات دی جا رہی ہیں اس بیماری کے خلاف، جو اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، وہ یعنی محفوظ طریقے سے ان کی ترسیل نہیں ہو رہی، جو ان کی سیل ہو رہی ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، ان ادویات کو محفوظ طریقے سے نہیں رکھا جاتا، اور اس طرح یعنی کہ وہ ادویات ایک محفوظ طریقے سے ہمارے پیشنٹ کے پاس پہنچ نہیں پا رہی۔ تو ایک تو اس کو محفوظ بنانے کے لیے اس طریقہ ترسیل کو، اس طریقہ جو سیل کا جو طریقہ کار ہے اس کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام یعنی تحصیل اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہاسپٹلس کے اندر یعنی خصوصی ڈیسک قائم کیے جائیں جو معلومات فراہم کریں، جو پیشنٹ کے حوالے سے معلومات، جن کے پاس ڈیٹا ہو، جو اس آگاہی مہم کو آگے لے کے جائیں، جو جتنی بھی آنے والی خواتین ہیں اس ڈیسک پہ وہ معلومات حاصل کر سکیں، اور جو بھی چھوٹی موٹی یعنی گلٹی کی صورت میں چھاتی میں جو بھی تکلیف ہے بر وقت تشخیص کے لیے ہم جو ہے نا جی ڈاکٹر کے پاس رجوع کر سکیں، اور معلومات اگر پوری اس بیماری کے حوالے سے ہوں گی تو بر وقت تشخیص بھی ہوگی اور بر وقت علاج بھی ممکن ہوگا۔ تو اس کے لیے حکومتی سطح پہ ہمیں یعنی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، ہماری حکومتوں کو، ہمارے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری تمام عوام جو ہے جی خواتین اور حضرات جتنے بھی ہیں، خاص کر خواتین کو ان مہم میں زیادہ یعنی کہ دلچسپی لینے کی ضرورت ہے، وہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور پوری دنیا میں اس بیماری کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں، اور محکمہ صحت کی ٹیمیں اس بیماری کی یعنی معلومات لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہماری عوام، ہماری خواتین اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔